ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ توحید الاسماء و صفات کو شروع کرتے وقت میں نے یہ بات کہی تھی اور آج بھی اس بات کو اس لیے دہرا رہا ہوں۔ بعض دوستوں کے تبصرے مجھ تک پہنچے کہ ایک ہی جمعہ کافی تھا، اس ٹاپک کے لیے شیخ صاحب نے کافی اس کو لمبا کر دیا۔ بات یہ ہے، اسلام کا نقطۂ آغاز توحید ہے، اور توحید کا نقطۂ آغاز اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا تعارف ہے۔ اور جو شخص اس کو میرا موقف سمجھے، میرا فتویٰ سمجھے، نوٹ کر لیں، جو شخص توحید اسماء صفات کے باب میں فیل ہے، وہ پورے توحید میں فیل ہے، اور جو توحید میں فیل ہے اس کے کسی بھی عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے بار بار قرآن و حدیث سے دلائل آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف ہو رہا ہے، آپ کی صفات، اللہ کی صفات کا تعارف ہو رہا ہے۔ اس کے بعد میں خاص طور پر دلائل کے ساتھ، حوالہ جات کے ساتھ ائمہ اربعہ کا موقف پیش کروں گا، کیونکہ اس امت کی ایک بہت بڑی تعداد ان ائمہ اربعہ کے حوالے سے ایسے جمود کے زد میں ہیں کہ ان سے ہٹ کے یا ان کے حوالے سے ہٹ کے کوئی بات کہی جائے، نہ کوئی سننے کے لیے تیار ہے نہ ماننے کے لیے۔ میں ان ائمہ اربعہ کا موقف بھی پیش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے ان کا موقف کیا ہے۔ اس کے بعد آخر میں بتاؤں گا آپ کو جو اس موقف کے منکر ہیں وہ کون ہیں اور ان کے مقاصد کیا ہیں۔ ابھی تو خالی قرآن و حدیث سے مسلسل دلائل دیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے کیا ہر جگہ ہے، یا آسمانوں کے اوپر ہے، بلندیوں پر ہے، مخلوق سے جدا ہے، بائن عن الخلق ہے۔ کاش یہ امت توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ
غور کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے والی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور۔ کیا یہ لوگ اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ کیا یہ لوگ اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ کون سی ذات؟ جو آسمانوں پر ہے۔ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور۔ اگر وہ ذات جو آسمانوں پر ہے، اگر وہ قارون کو اس کے خزانے سمیت زمین میں زندہ دھسا دینے پر قادر ہے، تو کیا تمہارے گناہوں پر کیا تمہیں زمین میں غرق نہیں کر سکتی؟ آگے اللہ فرماتے ہیں ام آمنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر۔ کیا تم لوگ اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمانوں پر ہے؟ کیا وہ قادر نہیں ہے اگر سابقہ امتوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اگر اللہ تعالیٰ ان پر پتھروں کی بارش برسا سکتا ہے، کیا تم پر نہیں برسا سکتا؟ آپ ان آیات پر غور کریں۔ من فی السماء، من فی السماء۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو من فی السماء کیوں کہا؟ من فی السماء کیوں کہا؟ قرآن کریم نے ابلیس کے بارے کہا، ابلیس نے اللہ سے کہا قال فبما اغویتنی، فبما اغویتنی، اے اللہ تو نے مجھے گمراہ تو کر ہی دیا، حالانکہ خود اپنی بغاوت، فرعونیت نے اس کو گمراہ کیا، اللہ کی نافرمانی پر اتر آیا، گمراہ ہو گیا۔ لیکن کہتے کیا ہے؟ قال فبما اغویتنی، اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ اب کیا ہے؟ کہنے لگا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اب میں بھی تیرا جو صحیح راستہ ہے اس راستے کے اوپر دھرنا دے کر بیٹھ جاؤں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ فَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ پھر میں تیری اس مخلوق کے آگے سے آ کر حملہ کروں گا گمراہ کرنے کے لیے، ان کے پیچھے آ کر حملہ کروں گا گمراہ کرنے کے لیے، ان کے دائیں طرف ہوں گا حملہ کروں گا گمراہ کرنے کے لیے، ان کے بائیں طرف ہوں گا حملہ کروں گا گمراہ کرنے کے لیے۔ فلا تجد اکثرهم شاکرین، کل قیامت قائم ہوگی، اکثر تیری مخلوق تیری نافرمان ہوگی۔ ایک چوٹی کے مفسر جس کو مفسر قرآن بننے کے لیے، یہ اعزاز ملنے کے لیے کائنات کے امام محمد رسول اللہ نے دعا کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ رات کی اس تاریکی میں، اندھیرے میں، جو اپنی خالہ کو ملنے کے بہانے میرے گھر آیا اور رات بھر یہ دیکھتا رہا کہ نبی علیہ السلام رات کو اٹھ کے کیا نیکی کرتے ہیں،
یہ معصوم بچہ، نابالغ بچہ رات کی تاریکی میں خاموشی کے ساتھ میرے پیچھے چلتا رہا، حتیٰ کہ میں تیرے گھر آ گیا، یہ بھی تیرے گھر آ گیا۔ اس نے میرے ساتھ تہجد پڑھی ہے۔ کون؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ اے اللہ اس کو قرآن کا مفسر بنانا، اے اللہ اس کو اس امت کا امام بنانا، فقیہ بنانا۔ وہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں، کون؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ غور کرو ابلیس نے کیا کہا؟ اے اللہ میں تیری مخلوق کے سامنے آ کر حملہ کروں گا، پیچھے سے، دائیں طرف، بائیں طرف، لیکن یہ نہیں کہا اوپر سے آ کر حملہ کروں گا۔ کیوں نہیں کہا؟ اوپر سے بھی آؤں گا حملہ کروں گا، یہ کیوں نہیں کہا ابلیس نے؟ فرماتے ہیں لم یستطع ان یقول ومن فوقہم، اس کے اندر یہ ہمت نہ ہو سکی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابلیس میں یہ ہمت نہ ہو سکی کہ یہ کہے میں اوپر سے آ کر میرے کو حملہ کروں گا۔ کیوں؟ عالمہ ان اللہ من فوقہم، اس لیے کہ ابلیس کو بھی پتا تھا اوپر اللہ ہے، اوپر اللہ ہے۔ آپ سیدنا عبداللہ کے اس جملے پر غور کریں۔ بڑا ایک معروف واقعہ ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ اکثر علماء کرام سے آپ نے سنا ہے، لیکن آپ لوگ غور نہیں کرتے، بس قصے کو قصہ سمجھ کے سن لیتے ہیں، گہرائی میں نہیں جاتے۔ قصہ مختصر یہ ہے، ایک دن اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو آواز دی اور بلایا۔ ملک الموت جو روح قبض کرتا ہے، روح نکالنے والا فرشتہ، ملک الموت جس کو عام طور پر لوگ اسرائیل کہتے ہیں۔ لوگوں کو بتانے اور سمجھانے کے لیے اسرائیل کہا جاتا ہے، ان کے دماغ میں یہ لفظ ہے، حالانکہ اسرائیل کا لفظ مجھے نہ قرآن میں ملا ہے نہ حدیث میں ملا ہے۔ یہ ملک الموت ہیں۔ اللہ نے اس کو بلایا، فرشتوں کی جو آخری حد ہے 7ویں آسمان پر وہ پہنچ گیا۔ اللہ نے فرمایا ملک الموت جا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا، ارسل کے الفاظ ہے، بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا، جا موسیٰ کے پاس جا، اس کی روح قبض کر کے آ جا۔ اگر اللہ تعالیٰ ذات کے لحاظ سے ہر جگہ ہے تو جہاں موسیٰ ہے وہاں بھی تو تھا، تو پھر بھیجا کیوں؟ پہلے اسرائیل کو اپنے پاس بلایا، پھر کہا کہ جاؤ، ارسلہ کے الفاظ حدیث میں، بھیجا۔ اگر اللہ وہاں تھا تو اللہ اسرائیل سے کہتا اس کی روح قبض کر لے، یہ موسیٰ ہے اس کی روح قبض کر لے۔ موسیٰ کے پاس کیوں بھیجا؟ آپ غور کریں، کیوں بھیجا؟ ملک الموت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ چونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے صرف انبیاء کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ انبیاء کی روح بغیر اطلاع کی قبض نہیں کی جاتی، بلکہ فرشتہ پہلے آ کر کہتا ہے اللہ نے آپ کی روح قبض کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ انبیاء کے علاوہ اللہ کا فرشتہ کسی اور سے نہیں پوچھتا، چاہے وہ کوئی صحابی ہو، تابعی ہو، امام ہو، محدث ہو، اللہ کا حکم ہے وہ آ کر روح قبض کر لیتا ہے۔
ملک الموت نے آ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے انبیاء کی سیرت کا مطالعہ کیا ہوگا، بعض انبیاء فطرتاً ٹھنڈی طبیعت کے تھے، بعض انبیاء فطرتاً سخت اور غصے والے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی انہی میں سے۔ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا قرآن کریم کے اندر مطالعہ کیا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا۔ حدیث میں آتا ہے، نسائی میں، ابو داؤد میں، موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر ملک الموت کو مکہ دے مارا، اس کی آنکھ پھوڑ کے رکھ دی۔ ملک الموت روتا ہوا اللہ کے پاس واپس گیا۔ راجع الی ربہ، یہ الفاظ ہے حدیث میں، کیا ہے؟ راجع الی ربہ، ملک الموت دوبارہ واپس اللہ کے پاس گیا۔ آپ نے غور نہیں کیا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ راجع الی ربہ، اگر اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے ہر جگہ ہے تو ملک الموت دوبارہ واپس اللہ کے پاس کیوں گیا؟ اللہ تو پھر وہاں تھا۔ ملک الموت کہتا، دیکھ لیا آپ نے، تیرے نبی نے میری آنکھ پھوڑ کے رکھ دی، کیوں گیا اوپر؟ اور جا کر کیا کہا اللہ سے؟ کیا کہا؟ ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت۔ ملک الموت کہتا ہے، اے اللہ، آج تو نے مجھے اپنے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا تھا جو مرنا نہیں چاہتا، دیکھ لے میری آنکھ پھوڑ کے رکھ دی۔ ارسلتنی، تو نے مجھے بھیجا تھا۔ ذرا غور کرو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے مخلوق سے جدا ہے۔ ارسلتنی الی عبد، اے اللہ، تو نے مجھے آج اپنے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا تھا، لا یرید الموت، جو مرنا نہیں چاہتا۔ میری آنکھ پھوڑ کے رکھ دی۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ کو ٹھیک کر دیا۔ آنکھ کو ٹھیک کرنے کے بعد اللہ نے ملک الموت سے کیا کہا؟ ارجع الیہ، دوبارہ جاؤ۔ ارجع الیہ، یہ الفاظ ہیں، دوبارہ موسیٰ کے پاس جا، اس کو جا کر میرا پیغام دے۔ دوبارہ جا۔ بھیجا کس کو جاتا ہے؟ کون بھیجتا ہے؟ آج تک آپ کی عقل نے یہ کام نہیں کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ وہاں تھا، اگر اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے ہر جگہ ہے تو وہاں ہوگا جہاں موسیٰ علیہ السلام ہے۔ ملک الموت کو کہاں بھیجا؟ زمینوں پر کیوں بھیجا؟ ارجع الیہ، دوبارہ جا اور میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو میرا پیغام دے دے۔ پیغام دینے کے لیے ملک الموت دوبارہ آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ کیا پیغام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے، جاؤ میرے موسیٰ علیہ السلام سے کہو کسی بیل کے پیٹھ پر، بیل کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھے۔ بیل کی پیٹھ کے اوپر، یہ نسائی ابو داؤد کے الفاظ ہیں، کسی بیل کی پیٹھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھے اور اس کے ہاتھ کے نیچے بیل کے جتنے بال آ جائیں وہ بال گن لے۔ لِكُلِّ شَارَةٍ حَسَنَةٍ لِكُلِّ شَارَةٍ سَنَةٌ، لِكُلِّ شَارَةٍ سَنَةٌ،
جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ہر بال کے بدلے 1 سال کی عمر بڑھا دیتے ہیں۔ اب بیل کے بال کتنا باریک ہوتے ہیں، کتنا گھنے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی اگر بیل کی پیٹھ کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے، میں کہتا ہوں ہزاروں بال ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے، ہزاروں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں بال ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے لِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ، ہر بال کے بدلے 1 سال کی عمر بڑھا دیتے۔ یہ پیغام لے کر آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کا یہ پیغام سنا تو ایک دم موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو آواز لگائی، اللہ کو آواز لگائی۔ وہ سننے والی ذات ہے، وہ سننے والی ذات ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ لامحدود صفات اللہ کی، جس کی کوئی حد نہیں، نہ سننے میں نہ دیکھنے میں۔ اللہ کو آواز لگائی، فرشتے سے نہیں کہا، اللہ کو آواز لگائی، اے اللہ جب ان بالوں والے سال ختم ہو جائیں گے تو پھر میرا کیا بنے گا؟ جب ان بالوں والے سال ختم ہو جائیں گے تو میرا کیا بنے گا؟ اللہ نے آواز دے کر موسیٰ علیہ السلام سے، اللہ کی کلام ثابت ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی۔ انبیاء سے کلام کرنا ثابت ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ جب یہ سال ختم ہو جائیں گے پھر موت ہے، پھر موت ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا الآن، اے اللہ اگر پھر بھی موت ہے تو پھر میں آج بھی موت کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک درخواست ہے، ایک درخواست ہے کہ میں اس وقت بیت المقدس سے بہت دور ہوں، بیت المقدس سے بہت دور ہوں، میں چاہتا ہوں مجھے تو بیت المقدس کے قریب کر دے تاکہ میری موت وہی ہے اور میں وہی دفن ہو جاؤں۔ تو یہ حدیث جو آپ نے سنی، اس سے کیا نوٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے بائن عن الخلق، مخلوق سے جدا ہے، کہاں ہے؟ عرش کے اوپر مستوی ہے، استواء کی کیفیت معلوم نہیں ہے۔ صحیح بخاری سے لے کر میں سمجھتا ہوں ہر حدیث کی کتاب میں ایک حدیث مختلف طرق اور مختلف متون کے ساتھ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اس حدیث پر آپ غور کریں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لما قضى الله الخلق، لما قضى الله الخلق، جس وقت اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، جس وقت اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اس پیدا کرنے سے، مخلوق کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، 50,000 سال پہلے کتب فی کتاب عندہ، اللہ تعالیٰ نے ایک تحریر لکھی، خود اللہ نے ایک تحریر لکھی، کتب فی کتاب عندہ، اللہ نے ایک تحریر لکھی۔ اس تحریر میں جو کچھ لکھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، وہ مخلوق کبھی تو ایسے کام کرے گی جس سے میں خوش ہو جاؤں گا، کبھی ایسے کام کرے گی جن کاموں سے میں حد درجہ خوش ہو جاؤں گا، اور کبھی ایسے کام کرے گی میں حد درجہ ناراض ہو جاؤں گا۔
کبھی میری خوشی والے، رضامندی والے، خوشنودی والے کام کرے گی، اور کبھی میرے غضب والے، میری نافرمانی کرے گی، گناہ کرے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا اس مخلوق کے بارے، جو مخلوق اچھے کام بھی کرے گی، برے کام بھی کرے گی، خوش بھی کرے گی، ناراض بھی کرے گی، ان کے بارے اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک فیصلہ لکھا۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ رحمتی سبقت غضبی وفی روایت رحمتی غلبت غضبی وفی روایت ان رحمتی سبقت غضبی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے۔ انسانوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے اپنا فیصلہ لکھا، ان رحمتی سبقت غضبی۔ ان کے کچھ کام ایسے ہوں گے جو مجھے خوش کر دیں گے، کچھ کام ایسے ہوں گے جو مجھے ناراض کر دیں گے، لیکن میرا فیصلہ یہ ہے کہ میرا غضب میری رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ قربان جائیں، قربان جائیں۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں پر ناراض ہے ان کے لیے اللہ نے جہنم بنائی ہے، جس کے 7 دروازے ہیں، جس کے 7 دروازے ہیں۔ جہنم بنائی ہے کن لوگوں کے لیے؟ جن پر اللہ کا غضب ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، جن لوگوں سے اللہ خوش ہے۔ اللہ نے ان کے لیے جنت بنائی، اس کے 8 دروازے ہیں۔ یہ 7 اور 8 کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو بتانا چاہتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ لکھنے والا فرشتہ گناہ لکھتا نہیں ہے، بلکہ پوچھتا ہے اپنے سینئر سے، اس نے یہ گناہ کر لیا ہے، کیا کروں، لکھ دوں؟ وہ کہتا ہے نہیں، ابھی نہ لکھ۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے اس کا ضمیر اس کو ملامت کرے اور یہ معافی مانگ لے۔ ابھی رک جا۔ فرشتہ، گناہ لکھنے والا فرشتہ قلم کو روک کر بیٹھا ہے کہ ہو سکتا ہے اس بندے کے دل میں احساس پیدا ہو جائے اور یہ معافی مانگ لے۔ جبکہ وہ فرشتہ جو نیکیاں لکھتا ہے، جو ہی بندہ نیکی کرتا ہے فوراً لکھتا ہے، انتظار نہیں کرتا۔ یہ دلیل ہے اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے۔ بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے، گناہ نہیں کیا، ارادہ کیا۔ فرشتہ رکا ہوا ہے، ابھی تو ارادہ ہے، پتہ نہیں یہ گناہ کرے یا نہ کرے، رکا ہوا۔ جبکہ یہی بندہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے اس کی خاطر میں ایک نیکی لکھ دے، حالانکہ ارادہ کیا، گناہ کا ارادہ کیا، گناہ نہیں لکھا، نیکی کا ارادہ کیا، نیکی لکھ دی۔ گناہ کے ارادے کے بعد اگر بندہ گناہ کرے، حکم ہے ایک گناہ لکھ دو۔ نیکی کا ارادہ کرنے کے بعد نیکی کرے، کم از کم 10 نیکی لکھ دی جاتی، کم از کم۔ گناہ کے ارادے کے بعد اگر گناہ نہ کرے، ارادہ کیا تھا ترک کر دیا، گناہ کا ارادہ تھا نہیں کیا ترک کر دیا، گناہ کے ارادے کو ترک کرنے پر بھی اس کی خاطر میں ایک نیکی لکھ دی جاتی۔ نیکی کا ارادہ کیا، نیکی لکھ دی گئی، ارادے کے بعد نیکی نہیں کی لیکن وہ نیکی لکھی ہوئی ہے۔ اللہ کی رحمت جو ہے اللہ کے غضب پر غالب ہے۔
اپنا فیصلہ لکھا، یہ کتابچہ، یہ صحیفہ جس میں اللہ نے یہ فیصلہ لکھا، یہ کہاں ہے؟ یہ کتاب کہاں ہے؟ اب غور کریں، یہ کتاب کہاں ہے؟ اللہ کا لکھا ہوا یہ فیصلہ کہاں ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قربان ہے، فَهِيَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، فَهِيَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، اللہ کا یہ لکھا ہوا فیصلہ عرش کے اوپر اللہ کے پاس ہے، عرش کے اوپر اللہ کے پاس ہے۔ نبی علیہ السلام اکثر اپنی امت سے فرمایا کرتے تھے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ یہ حدیث اسکول میں، کالج میں پڑھنے والے بچوں کے کورس کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے تھے، ارحموا من فی الارض، لوگو زمین والوں پر تم رحم کرو، زمین والوں پر تم رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پہ رحم فرمائے گا۔ آسمان والا کیوں کہا؟ آسمان والا کیوں کہا؟ دارالفتاح کے اندر چند لوگ ہوتے ہیں، وہاں بھی میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ جب سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو طلاق دے دی تو کئی پہاڑ سیدہ زینب کے اوپر ٹوٹ پڑے، کئی پہاڑ، لوگوں کے تانے، لوگوں کی باتیں، عجیب و غریب قسم کی باتیں کہ تو نبی علیہ السلام کی پھوپھی زاد بہن ہے، تیرے لیے نبی علیہ السلام نے ایک زر خرید غلام کا انتخاب کیا ہے، زید بن حارثہ کا، زر خرید غلام کا تیرے لیے انتخاب کیا۔ اور پھر پہاڑ یہ ٹوٹا جب زید نے بھی طلاق دے دی تو بڑی باتیں ہوئیں، اور زید زر خرید غلام نے بھی تجھے قبول نہیں کیا، طلاق دے دی۔ سیدہ زینب سوکھ گئی، حدیث میں آتی سوکھ گئی۔ جس کو طلاق ملتی ہے پتہ اس کو، اس کے ماں باپ کو ہوتا ہے، اس کے گھر والوں کو ہوتا ہے۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ زینب کے دکھوں کا مداوع ایک ہی ہو سکتا ہے کہ میں محمد اس کے ساتھ نکاح کر لوں صلی اللہ علیہ وسلم، سارے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن معاشرہ سامنے تھا، معاشرہ سامنے تھا، لوگوں میں مشہور تھا زید محمد کا بیٹا ہے، کچھ لوگ زید بن محمد کہتے تھے۔ گویا اگر بیٹے نے طلاق دیے، سسر نے شادی کر لی، اس طرح کی باتیں تھی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا میں پیغمبر کے ذریعے اس فتنے کا خاتمہ کروں، اس لیے قرآن نازل کر دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی۔ کسی کو اپنے منہ سے بیٹا کہہ دینے سے وہ بیٹا نہیں بن جاتا، وہ بیٹا نہیں بن جاتا۔ کہہ سکتے ہو، بیٹا بنا سکتے ہو، لیکن وہ بیٹا نہیں بن سکتا۔ تو پھر کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام کو ایک دن اللہ نے خود فرمایا، اے میرے پیغمبر، ہم نے تمہارا نکاح زینب کے ساتھ کر دیا، اب زینب کا گھر تمہارا گھر ہے، بغیر پوچھے اپنے گھر میں جاؤ۔ جس وقت نبی علیہ السلام سیدہ زینب کے گھر گئے اور بتایا، آج سے تو میری بیوی ہے، میں محمد تیرا خاوند ہوں،
اللہ نے ہماری شادی کر دی ہے۔ اس قدر خوش ہے، اس قدر خوش ہے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے جب بھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے، جب بھی اپنی سوکروں کے ساتھ بیٹھتی تھی، سیدہ عائشہ کے ساتھ، سیدہ حفصہ کے ساتھ، سلمہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ، جب بھی اپنی سوکروں کے ساتھ بیٹھتی تو کیا کہتی؟ یہ جملہ سننے والا ہے، کیا کہتی؟ سیدہ زینب کے جملے پر غور کرو، فرماتی زوجکن اہالیکن، زوجکن اہالیکن وزوجنی اللہ من فوق سبع سماوات، تمہاری شادی تمہارے گھر والوں نے کرائی ہے، نبی علیہ السلام سے تمہاری شادی ہوئی، شادی کرانے والے تمہارے خاندان کے لوگ ہیں، میں اللہ کی مخلوق میں وہ خوش نصیب عورت ہوں جس کا نکاح، جس کی شادی نبی علیہ السلام سے اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر کرائی۔ یہ 7 آسمانوں کے اوپر کا کیا لفظ ہے؟ زوجنی اللہ من فوق سبع سماوات، اللہ نے میری شادی 7 آسمانوں کے اوپر محمد مصطفیٰ سے کرائی ہے۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے ہر جگہ نہیں ہے۔ اللہ صحیح عقیدے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔